بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ تو دوستو، آج کی ہارر سٹوری ایک کراچی کے ویئر ہاؤس سے ہے۔ یہ ویئر ہاؤس میں دودھ رکھے جاتے تھے اور یہ سٹوری ہمیں رضوان نامی لڑکے نے بھیجی ہے، جو کہ اس ویئر ہاؤس میں CCTV کیمروں میں اس کی ڈیوٹی لگی کہ سارا ویئر ہاؤس کا رات کا جو چیک کرنا ہے وہ آپ نے اس روم میں بیٹھ کے ان کیمروں کے ذریعے سب دیکھنا ہے، اور جہاں آپ محسوس کریں کہ کوئی گڑبڑ ہے تو فوراً سپروائزر کو آپ انفارم کریں۔ تو رضوان بتاتا ہے کہ بابا جی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد BA کیا ہوا ہے رضوان نے، بہت جگہ جاب کی ٹرائی کی، لیکن بابا جی جاب کدھر ملتی ہے بغیر سفارش کے؟ یہاں کوئی قسمت والا ہی ہوگا جس کو بغیر سفارش کے جاب مل جائے۔ ہم ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں بابا جی، 3 بہن بھائی ہیں، اکیلے ابو کمانے والے، 2 بہنیں ہیں جو مجھ سے بڑی ہیں۔ تو بابا جی ابو نے مشورہ دیا کہ بیٹا کچھ تو کرنا، نوکری دیکھتے رہیں گے، جب ملے گی کر لینا، فی الحال کوئی کام کرو بیٹے۔ تو بابا جی میں نے ایک سفارش لڑائی اور مجھے ایک ویئر ہاؤس کی جاب ملی۔ میرا کام بابا جی یہ تھا کہ میں نے رات 8 سے صبح 7 بجے تک کیمروں میں اس پورے ویئر ہاؤس کو دیکھنا ہے، سب مجھے سمجھا دیا گیا تھا۔ میری ڈیوٹی بابا جی بیٹھ کے بس صرف کیمروں میں نظر رکھنی تھی، کیونکہ تقریباً 12 ٹرک رات میں لوڈ ہوتے تھے اور وہ ٹرک مختلف شہروں کی جانب نکل جاتے تھے۔ اس ویئر ہاؤس میں دن میں علیحدہ چوکیدار ہوتا تھا، رات میں علیحدہ ہوتا تھا، اور جو ٹرک کے ڈرائیور تھے وہ اپنی گپے شپے لگاتے تھے جب تک کہ ان کے ٹرک لوڈ نہ ہو جائیں۔ اور اس ویئر ہاؤس کا ایک اصول تھا کہ پہلے سارے ٹرک لوڈ ہو رہے ہیں، اور جو لوڈ کرواتا تھا وہ ایک سپروائزر تھا وہاں، وہ سارے ٹرک اپنی نگرانی میں لوڈ کراتا تھا، اس نے جو بھی وہ حساب دینا ہوتا تھا، میں نے صرف نظر رکھنی ہوتی تھی کیمروں کے ذریعے۔ تو بابا جی میں اس ویئر ہاؤس کی جاب پہ لگ گیا۔ اسٹارٹنگ میری سیلری انہوں نے کہا کہ 35,000 لگائیں گے، اگر آپ اچھی ڈیوٹی کرو گے تو آپ کی سیلری بڑھائیں گے بھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کے بابا جی ویئر ہاؤس میں جاب شروع کر دی، اور مجھے ملی بھی نائٹ ڈیوٹی۔ دن میں نے یہ سوچا کہ 2-4 ٹیوشن بھی پڑھا لیا کروں گا تو چلو کوئی ہمارے گھر کا نظام سیدھا ہو جائے گا۔ تو ایک دن بابا جی بڑی عجیب و غریب میرے ساتھ اس ویئر ہاؤس میں واقعہ پیش آیا، اور وہی واقعہ میری نوکری چھوڑنے کا سبب بھی بنا۔ مجھے 1 ہفتہ ہوا تھا ویئر ہاؤس پہ ڈیوٹی کرتے ہوئے۔ خورشید نامی چوکیدار جو کہ نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، بابا جی وہاں میرے روم میں CCTV کیمرے تھے، ان کی تعداد 14 تھی۔ رات میں نے ان 14 کیمروں کے ذریعے ایک کونے پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ تقریباً جو ٹرکوں پہ سامان لوڈ کرتے تھے وہ 20 افراد پر مشتمل تھے۔ ایک رات بابا جی میں نے 11 نمبر کیمرے میں دیکھا کہ ایک ویئر ہاؤس کا کونا ہے جہاں ڈرائیور حضرات مل کے چائے شائے کھانا شانا کھا لیتے تھے،
اس کونے پہ ایک تھڑی سی بنی ہوئی تھی، ساتھ اس کے گلی لگتی تھی جو ویئر ہاؤس کی دیوار بھی تھی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ ڈرائیور حضرات وہاں کھانا کھا کے جب اٹھتے ہیں تو انہوں نے کوئی کھانا کھایا تھا 10:30 بجے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنی گپے شپوں میں یہ مصروف ہیں، کچھ ویئر ہاؤس کے گیٹ سے باہر جا کے سگریٹ وغیرہ بھی پیتے تھے، کیونکہ ویئر ہاؤس کے اندر سگریٹ پینا منع تھا، کھانا وغیرہ چائے شائے آپ پی سکتے ہیں۔ تو جب پہلا ٹرک بابا جی وہاں سے 1:26 پہ روانہ ہوا، 10 منٹ کے وقفے سے یہ ٹرک نکلتے تھے۔ ہفتہ میری ڈیوٹی کو ہوا تھا، کافی کام میں سمجھ گیا تھا ویئر ہاؤس کا۔ تو بابا جی میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس کونے پہ یہ ڈرائیور حضرات بیٹھ کر کھانا شانا کھاتے تھے، وہاں بابا جی جو لوہے کے ریک، ان میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ریکوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے کیمرے میں دیکھا تو میرے روم میں ایک بیل لگائی ہوئی تھی جو کہ چوکیدار کے کیبن پہ بجتی تھی۔ میں نے فوراً بیل دی اور چوکیدار کو بلایا، خورشید بھائی آپ وہ کونے پہ جاؤ جہاں ڈرائیور حضرات بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یار خورشید بھائی دیکھ کر تو آؤ، وہاں گلی میں کوئی ڈرائیور حضرات سگریٹ تو نہیں پی رہے؟ تو چوکیدار فوراً میری بات سن کے جاتا ہے، کیونکہ ویئر ہاؤس میں سگریٹ پینا بڑی سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ڈرائیور 5 منٹ کے بعد آ کے مجھے بتاتا ہے نہیں بھائی جان ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر یہ ڈرائیور حضرات کھانا کھاتے ہیں، ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس ویئر ہاؤس میں بلیاں بہت ہیں۔ میں نے چوکیدار کو کہا یار کتنی بری بات ہے، اس سے گند بھی پھیلتا ہے، باہر انہیں پھینکنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد۔ چوکیدار نے کہا رضوان بھائی چھوڑو، آپ اپنی ڈیوٹی کرو، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں ڈرائیور لوگ، اور چلو بلیوں کا بھی تو بھلا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کے بابا جی چوکیدار واپس اپنے کیبن میں چلا گیا۔ اب میں بیٹھا ہوا ہوں، بابا جی جب پورے گھڑی پہ 3 بجے تو میں نے کہا چلو اس ٹیبل پہ ہی، میری چیئر کے سامنے جو ٹیبل تھا اس پہ ہی تھوڑی سی آنکھ لگا لیتا ہوں سر کو جھکا کے۔ تو بابا جی جیسی میں تھوڑا سا ہاتھوں پہ سر رکھ کے جھکاؤں تو مجھے بابا جی ایسا محسوس ہوا کہ ہلکا سا میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں چونک کے اٹھا اور ایک دم جو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں۔ میں سمجھا میرا وہم ہے، میں نے کہا چھوڑو۔ اتنی دیر میں بابا جی میری نظر پھر اس کیمرے پہ جاتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس کونے پہ جہاں مجھے ریکوں کے پیچھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، مجھے تو وہاں بابا جی کیمرے میں بلیاں ناچتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے فوراً بیل دیا، چوکیدار فوراً آیا میرے پاس۔ بابا جی میں نے کہا چلو مجھے اس کونے پہ لے کے جاؤ، آؤ دیکھیں ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ چوکیدار نے جب میری رنگت دیکھی، چوکیدار نے کہا رضوان بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ تو آؤ نا۔ اب جب میں وہاں گیا بابا جی تو وہاں کوئی بھی نہیں، وہ ہڈیاں پڑی ہوئی، لیکن میں نے بابا جی اپنے قد سے اونچی اونچی بلیاں دیکھی تھی وہاں۔ میں نے ان ہڈیوں کو بابا جی پیروں سے، وہاں ایک نالی سی تھی اس میں پھینکنا شروع کر دی۔ چوکیدار مجھے کہنے لگا رضوان بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا رزق، انسان بھی کھا رہے ہیں جانور بھی کھا رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم نالی میں کر رہے ہو پیروں سے، انہیں پڑا رہنے دو، یہ گلی تو شروع سے گندی ہے۔ میں نے کہا نہیں تم چپ رہو، اور یہ کہہ کے میں بڑبڑاتا ہوا بابا جی اپنی چیئر پہ آ کے بیٹھ گیا اور مسلسل اس کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں جہاں مجھے وہ اونچے اونچے قد کی بلیاں نظر آئی تھی۔ چوکیدار آتا کہتا باؤ جی سو جاؤ، کیوں مجھے بھی تنگ کر رہے ہیں، آپ بھی تنگ ہو رہے ہیں، سو جائیں، کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو ہر 5 منٹ کے بعد کیا ہو جاتا ہے۔
بس بابا جی آ کے میں جیسے ہی کرسی پہ بیٹھوں تو بابا جی میری کرسی کے پیچھے کالے رنگ کی بلی جو کہ مجھے کہہ رہی تھی انسانی زبان میں تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اچھا نہیں کیا۔ بس بابا جی میں ایک چیخ مارتا ہوں، چوکیدار دوبارہ میرے کمرے میں، وہ کہہ رہا رضوان بھائی بیل سے تو ہاتھ اٹھا لو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ بعد میں نے چوکیدار کو ساری کہانی بتائی کہ میں تجھے کیوں بلا رہا تھا گھڑی گھڑی۔ بس بابا جی میں نے اپنے ابو کو بتایا، میرے ابو نے کہا نہیں بس ماں نوکری نہیں کرنی، چھوڑ دو، کیونکہ میں ان کا ایک بچہ۔ یہ بابا جی میرے ساتھ اس ویئر ہاؤس میں واقعہ پیش آیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری کیسی لگی لائک ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبایا کریں۔ اللہ حافظ۔